مختلف علماء اکرام سے آنے کی باتیں سنی اور ذمہ داران نے بھی اب تک کے ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالی، قربانیوں پہ روشنی ڈالی، اور رمضان اظہاران مصطفیٰ کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں بلکہ ابھی کل جب میں چکر آ رہا تھا تو رات کو مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے ایک ساتھی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کراچی، چاہے وہ پڑھے لکھے طالبان ہو، چاہے وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے طالبان ہو، چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے طالبان ہو، سب کا مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ کربلا والوں کا قافلہ سب کا مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ فکر ہمیں 1857 میں ہمارے علماء اور مشائخ نے دی تھی، جب 1857 میں جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی تھی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے وہاں پر اس کے پیشکار میں لکھتے ہوئے تحریر کے اندر پہچاننے سے ان کو انکار کیا، محبت میں پہچاننے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا یہ حق کلمہ حق بلند کرنے والوں کا مقام بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، محبت میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ فتویٰ میں نے ہی جاری کیا تھا، یہ جنگ آزادی کی ابتدا ہم نے کی ہے، یہ فتویٰ ہم نے دیا، اور آپ کو آپ کے ساتھ رعایت کی گئی تشریف فرما ہے کہ آپ کی سزائے موت سے کالے پانی کی سزا ہو گئی تھی، یعنی کہ 1857 میں اس جنگ آزادی کا ذکر جس کا ہم آج کر رہے ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جس سے آج یہ پاکستان آباد ہے، جس کی روشنیاں آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تھوڑی سی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں، 1906 میں آ جاتے ہیں۔ 1906 کے اندر امام اہل سنت مجدد الدین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف مانکی شریف، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ دیکھیں سازشیں شروع ہو گئی، یہ ہمیں 65 سال میں یہ ملا ہے، 65 سال میں ہمیں یہ ملا ہے، بجلی غائب، پانی غائب، گیس غائب، غربت ختم کرنی ہے، غریب ختم کرو، غربت پوری ختم ہو جائے گی، سیدھا سیدھا فارمولا۔ بہرحال پیر آف مانکی شریف علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، مولانا حافظ علی خان رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں علامہ سعید احمد شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر مشائخ نظام نے مل کر دو فیصلہ کیا کہ نہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر پیچھے بھی ہٹے تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی دو فیصلے نے آج پاکستان بنا دیا، اور ہمارے سیاسی نقطۂ نظر کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر،
پھر 1947 میں پاکستان بنا اور 47 سے لے کے 70 تک پاکستان بنانے والے ہمارے علماء اکرام، ہمارے مشائخ الاسلام جو مسلم لیگ کو واضح کامیابی دلائی، اور سرحد میں جو ریفرنڈم ہوا، سرحد صوبہ سرحد کی بات کر رہا ہوں، جو آج دہشت گردوں کی معاشرہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جو فاتح سرحد کا خطاب ملا، جو حضرت علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو فاتح سرحد کا خطاب کیا گیا۔ اگر ہم بلوچستان جائیں تو اس وقت کے مفتی قبائل اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر اگر اعلان نہ کرتے، اگر صوبہ سندھ کے اندر قرارداد پاس کی جاتی اور پیر بانکی شریف اور دیگر اگر آپ کے ریفرنڈم میں ساتھ نہ دیتے تو آج اس خطے کے اوپر پاکستان کا وجود نظر نہیں آتا۔ یہ اکابرین تھے، یہ قبائل تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا، حمایت کا اعلان کیا تھا اور اس فلسفے کو لے کر آگے چلے تھے جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ لیکن بدنصیبی کہ جب یہ تحریک آگے بڑھی اور پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا تو ہمارے یہ اکابرین سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی، مدارس میں چلے گئے، خانقاہوں میں واپس چلے گئے اور اپنی وہ خدمات مخلوق خدا کی خدمت کا کام انجام دیتے ہیں کہ چلو پاکستان بن گیا۔ لیکن حضرت علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یقیناً حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ سندھ کے اندر ایک سنی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جب پاکستان کو سیاسی طور پہ کمزور کیا جا رہا تھا، جب پاکستان کے خلاف سازشیں توڑنے کی سازشیں ہو رہی تھی، پھر ہمارے علماء اور مشائخ نے مل کر فیصلہ کیا نہیں اب سیاست کے اندر پھر حصہ لیں گے، اور سیاست میں حصہ لیا اور ہمارے اکابرین دوبارہ اسمبلیوں کے اندر پہنچے، جس کے اندر حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر شفیق قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کے اندر قادیانی کے خلاف تحریک کو پیش کیا۔ اذان کا سلسلہ شروع ہوا، نماز کا وقفہ ہوا، روزے کا احترام شروع ہوا اور دیگر ایسے معاملات تھے جو ان اکابرین نے اس اسمبلی سے پاس کروائے اور پیش کیے اپنے معاملات کو۔ اور 80 کے بعد پھر ایک نیا اسلام لایا گیا جو ضیاء الحق میں اسلام لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر بربادی کے دن شروع ہوئے اور اس پاکستان کے اندر کلاشن کوف کلچر اور ہیروئن کلچر کو متعارف کرایا گیا، اور اس کے بعد دیکھیں اور آج تک اس پاکستان کے اندر لسانیت فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی۔ آج بھی کراچی کی سڑکیں ہو، سوات کی سڑکیں ہو، ہماری مساجد ہو، ہمارے اکابرین ہو، ہمارے مزارات ہو، آج ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں، آج ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں، آج دہشت گردی کا مسلسل ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اب تک 11 مزارات دھماکوں سے اڑا دیے گئے۔ ہمارے اسکول، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹی، ہماری پولیس، ہماری فوج کوئی بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں۔ آج ہمیں زبان کی بنیاد پر، آج ہمیں برادری کی بنیاد پر، آج ہمیں قومیت کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے۔ سمجھو اس سازشوں کو، سمجھو خدا کا واسطہ ہے، سمجھو اس سازشوں کو۔ یہ آج آپ کے درمیان، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم 80 میں ہم نہیں تھے، ہم 80 میں ہم نہیں تھے، ہم 90 میں آئے
میرے قائد نے اس کی بنیاد رکھی تھی. 80 سے پہلے دہشت گردی کون کرتا تھا؟ 80 سے پہلے ہماری مساجدوں پہ دہشت گردی کون کرتا تھا؟ امام بارگاہوں پہ دھماکے کون کرتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہرو کی گاندھی کی دھوتی کے اندر اپنے آپ کو کانگریسی کے پھلا تھے، جنہوں نے اپنی نہرو کی گاندھی کے اندر چھپے ہوئے یہ کانگریسی پھلا تھے، جنہوں نے اس پاکستان کی تباہی اور بربادی کی تھی، جنہوں نے پاکستان کو گالیاں دی تھی، قائد اعظم کو گالیاں دی تھی، ہمارے اکابرین کو گالیاں دی تھی. آج یہ اسمبلیوں میں جا کر بیٹھ گئے اس لیے کہ ہمارے علماء مشائخ نے خانقاہیں سنبھال لی، ہمارے علماء نے مدارس سنبھال لیے اور انہوں نے اسمبلی سنبھال لی. اور آج پھر ہم نے محسوس کیا کہ ہاں ضرورت ہے آج ہمیں اپنے اکابرین کی، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی. آج ضرورت ہے ہمیں ان بزرگان دین کی جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں بے باش قربانیاں دی تھی. ہم نے تو مساجد کو بچانے کے لیے تحریک شروع کی، ہم نے اپنے مزارات کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی، اور آج وہ دہشت گرد جس نے 35,000 پاکستانیوں کو موت سے گھاٹ اتارا، وہ 35,000 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، ہمارے مزارات برباد کیے، ان کو اجاڑا، ہمارے اسکول برباد کیے، ہمارے تعلیمی ادارے برباد کیے. دہشت گردوں کا سرغنہ صوفی محمد حاج آزاد ہے، اور ایک عاشق جس نے ایک ہی مارا جو سب پہ بھاری، ایک ہی قادری سب پہ بھاری، ایک ہی قادری سب پہ بھاری. 4 جنوری سے پہلے اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میرا ایسا استقبال ہوگا. یاد آیا ملک ممتاز، ناموس رسالت کا یہ عظیم سپاہی، ایک معمولی سا سپاہی، اور آج 4 جنوری کے بعد عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے. میں نے اس کی FIR چھوڑی تو FIR میں کہا میرے سامنے یہ آیا، میرے سامنے قائرہ آیا، میرے سامنے سیکرٹری آیا، میرے سامنے چیف آیا، میں نے گولی نہیں چلائی. میں نے کہا جس کا قصور ہے اسے کو ماریں گے. ایک گولی چلائی، ایک ہی پہ چلائی جو قصوروار تھا. ہم ہمارے ساتھ ہیں. اور آج الحمدللہ سنی تحریک کو پکڑ ہے، بہت سے لوگ خدمت کر رہے ہوں گے. سنی تحریک نے کہا کہ جب تک سنی تحریک موجود ہے تمہیں جو تنخواہ پولیس دیتی تھی وہ تنخواہ سنی تحریک دے گی. اور آج اس کے گھر باقاعدہ تنخواہ جاتی ہے اس کو جو پولیس سے ملتی تھی. اور یہاں بھی نہیں، آپ کے مخیر حضرات نے ان کے گھر والوں کو 45 لاکھ روپے کا اس کو گھر خرید کے دیا، 45 لاکھ روپے کا. اور آج بھی کیا کہتا ہے جیل میں بیٹھ کے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں. ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ عمر فاروق کی تلوار کے قائل ہے. جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی یہ تلوار کرے گی، عمر کی یہ تلوار کرے گی. اگر میرے آقا عمر کو روک دیتے لیکن نہیں روکا اور کہا کہ خلاف کعبہ سے لپٹ جاؤ، گستاخ رسول ہے تو اس کی نہیں کر سکتا، تن سے جدا کر سکتا. ہمارے اقتدار ہماری کبھی منزل نہیں تھی اور نہ ہوگی. ہماری منزل اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. آج آپ دیکھیں محبت کی بات کہ 63 جنازے نشتہ پاک سے مولانا اکرم سعیدی یہاں تشریف فرما ہے. 63 جنازے ہمارے تھے. کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی، کسی کی گاڑی کو آگ نہیں لگائی، کسی کے دفتر کو آگ نہیں لگائی.
ورنہ چاہتے تو کراچی سے خیبر تک ایسی آگ لگاتے کہ وہ کوئی بجھا نہیں سکتا تھا. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ کراچی کے اندر فوج نے پورے کراچی کو گھیرے میں لیا تھا جب 63 جنازے اٹھ رہے تھے. 63 جنازے، سوچو 63 جنازے. ہم آج بھی محبت کی بات کرتے ہیں. 2001 میں لشکری جنگی کے گنڈوں نے، دہشت گردوں نے، جن سے رحمان ملک صاحب کو کل خیال آیا پابندی دوبارہ لگانے کا. آپ کو پتا ہے کل اہل سنت والجماعت پہ پابندی لگا دی ہے. جو سپاہی شیطان صحابہ پہ بتاؤ، کوئی ایک صحابہ کی تابع رسول کا نام بتاؤ جنہوں نے کبھی دہشت گردی کی ہو. کوئی ایک تابع رسول ان کے نام پر دہشت گردی. ویسے آقا کا جلوس نکالو تو شرک ہے، اور صحابہ کا جلوس نکالو جائز ہے. ان کی چھٹی مانگو، ہم مانگے تو ناجائز ہو جاتی. بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے سنی تحریک سے پاکستان سنی تحریک کا سفر کیا، اور آج جب مجھے کشمور کے بھائیوں نے کہا بھائی یہاں پہ آنا ہے، ہم 2 مہینے سے 3 مہینے اب ہم کہیں گے ہم آئیں آپ کا انتظار کریں گے. ہم نے کہا ہر جگہ جائیں گے، ابھی ہم لاہور بھی جائیں گے، ابھی ہم پشاور میں بھی جلسہ کریں گے. ہم تیر تک سامان لے کر گئے، تیر تک جہاں پہ فوج کا کرفیو جب ہوتا تھا ہم جاتے تھے. ہم نے کہا یہ سینے مدینے والے آقا کے عشق ہے، اس کے اندر محبت رسول میں یہ سینہ ہے، تمہارا بارود ختم ہو جائے گا. عشق رسول کا یہ بارود ختم نہیں ہوتا، یہ عشق رسول کا یہ درودوں والوں کے سینے ہے. بلال حبشی جو زمین پہ لگڑ رہے ہیں، آپ سے لٹا رہے ہیں، خباب کو پورے لوگ لٹا کے ان کے پتھر رکھ دیا ان کے چہرے کے اوپر. ان کے جسم کے خون سے چربی سے وہ آگ بجھی، لیکن آقا کا دامن نہیں چھوڑا. آقا کا دامن نہیں چھوڑا. ارے آقا کے وہ بلیے کامل جو دامن سے چھوڑا کے نپٹ گیا. 11ویں شریف بھی تو چل رہی ہے، ہمارے میں سارے مہینے 12ویں 11ویں تک چل رہے ہوتے ہیں. ان کا کچھ نہیں چل رہا ہوگا، ان کے امریکہ چل رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے امریکہ کو ڈالر اور 80 میں جائز، 80 میں ڈالر جائز، 2012 میں ناجائز. پوری دنیا سے دہشت گردوں کو جمع کیا گیا اس پاکستان کے اندر کہ غلامان مصطفیٰ کی تحریک کو ختم کیا جائے. ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب اپنے دائرے کار میں رہ کر کام کریں. میں شام گیا، عراق گیا، ابھی بزرگوں کے مزار پہ گیا. میں سلاؤدین ایوبی کے مزار کے سامنے روزانہ کھڑے کے سلامی پیش کرتا تھا کہ ایسا عاشق رسول کہ 36 سال کے بعد ان کو مزار سے شفٹ کیا گیا. وہاں 2 قبریں تھے، وہ 2 مزار ہیں. تو جب آپ کو 36 سال کے بعد شفٹ کیا گیا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. شام میں موجود ہے. ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن 2 ہے، ایک امریکہ اور ایک ان کا بھیا، جو اصلے کی بنیاد پر آپ کے ایمانوں کو چینج کر رہے ہیں، جو اصلے کی ریال اور ڈالر کی فنڈنگ پہ بننے والے یہ لیب پالک دہشت گرد جو اب آپ کے سندھ کو اور اب پنجاب کو نشانہ بنا رہے ہیں. آج شفائے پاکستان کے نام سے انہوں نے یہ سرے سجایا جو 80 میں سجایا تھا. آج ان کے وہی اداکار ہے جو 80 میں اداکار تھے. آج وہی ISI کا حمید پال جو آج ان دہشت گردوں کو پالتا تھا، اس نے دہشت گردی کو پروان چڑھایا. آج وہ پھر ان کو لے کر دوبارہ میدان میں اتر رہا ہے.
اب اس کا نشانہ یہ سندھ کے یہ غیور عوام ہے، پنجاب کے غیور عوام ہے، بلوچستان میں الیکشن کی تحریک چل رہی ہے، میمو گیٹ چلتا ہے، اس عدالت بتائے گی کہ یہ میمو گیٹ ہے کہ مامو گیٹ ہے، تو کون بتائے گا؟ عدالت بتائے گی اور وقت بتائے گا۔ دفاع پاکستان، ارے جاؤ تو اپنے دہشت گردوں سے کہہ دو اسلحہ رکھ دو، امن ہو جائے گا۔ کہہ دو ایک دفعہ جا کر ان سے کہ اسلحہ رکھ دو، امن ہو جائے گا۔ ہم سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو، اور وہ ہمارے لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، خدارا سوچو جنہوں نے تمہارے پاکستانیوں کے لہو سے کھیلے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کیا، وہ اسلام جس کے اندر یہ کہتا ہے اسلام کہ بکرے کو بکرے کے سامنے مت کاٹو، جانور کو تحفظ۔ بلکہ میں شام میں جب ایک چرچ کے سامنے سے گزرا تو چرچ کے باہر تختی لگی ہوئی تھی، اس پہ پوری اسٹوری لکھی ہوئی تھی۔ یہ وہ چرچ ہے، میں چرچ کی بات کر رہا ہوں، چرچ اخلاق، محبت، پیار، رواداری، درگزر جو میرے آقا نے 40 سال تک لوگوں کو تربیت کی، تو کردار کی تربیت کی، اور آپ کی عمر مبارک 12 برس کی تھی، 12 برس ادارے نبوت نہیں ہوئی تھی۔ میں جب اس چرچ کے پاس گیا تو بتایا کہ یہ یہاں پہ رائٹ تھا جو تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی تو ان کے چچا نے کہا آپ یہاں رکے، میں ذرا آگے کام سے ہو کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ان کے چچا سے یہ معمولی بچہ نہیں، کہنے کہ کیسے آپ نے پہچانا؟ آج کا یہ نہیں پہچان گا 24 نمبر، اس وقت کا رائے پہچان گیا۔ کہنے کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 12 سال کی عمر مبارک، 12 سال کی، چرچ کا رائے کہہ رہا ہے، رائے جو چرچ موجود ہے وہ تصویر میں نے بہت موجود ہے، اس کی میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، اس کی ویڈیو بنائی ہے۔ کہنے کا جب یہ چلتے تھے تو بادل چھایا کرتے تھے اور درخت جھک کے سلام پیش کرتے تھے، درخت ایسے جھکتے تھے، پتھر سلام پیش کرتے تھے۔ ادب کا یہ میں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تورات و انجیل اس نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ادارے نبوت سے پہلے اس نے سب سے پہلے ان پہ اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اور پوچھتے ہیں ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں سے، ارے آپ پوچھتے ہیں اس طرف سے جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، کہ جب عمرے کے لیے آپ پہنچیں گے نام شریف میں تو وہاں پر مسجد شجر آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا نام ہے؟ اس کا نام مسجد شجر کیوں ہے؟ کہنے صحابیوں کا اجتماع تھا تو پوچھا کہ انبیاء اکرام کو موضوع عطا فرمائے تو آپ سے کوئی موضوع ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے کہا وہ درخت سے کہو گے، اس سے کہو گے آقا بلاتے، وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر جھومتا ہوا آیا، سلام اسلام کو پیش کرتے ہوئے۔ تو آج اس جگہ کا نام مسجد شجر ہے۔ ایسے واقعات ہیں، لیکن آج کے اس کو سمجھ میں نہیں آتا 24 نمبر اور چاہتے ہیں یہ پاکستان کے نظام کو بدلنا، دہشت گردی کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے اس کی جدوجہد میں 2 قربانیاں پیش کی، میرے قائد کی قربانی، ان کے بہنوئی الطاف جنوجو کی قربانی، ان کے بیٹے کی جس کو گولی لگی، اس طرح کی قربانیاں ایک لائن ہے۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آپ 65 سال سے ووٹ دے رہے ہو، 65 سال سے آپ ووٹ دے رہے ہو، بتاؤ آپ کے پاس
آج پانی نہیں، آپ کے پاس آج بجلی نہیں، آج آپ کے پاس گیس نہیں، لوڈ شیڈنگ عروج پہ، بے روزگاری عروج پہ، دہشت گردی عروج پہ، کرپشن عروج پہ، NRO عروج پہ، غریب عوام کوئی بھوکی پیاسی۔ کاروباری کے اندر ایمانداری سے بتاؤ، دل میں ہاتھ رکھیے، کاروباری کے اندر ہمیشہ غریب کی بیٹی کو سزا دی گئی ہے، کسی بڑے جاگیردار وڈیرے کو اس کے بچے کو سزا ہوئی، اس کی بیٹی کو سزا ہوئی، صرف غریب عوام کی بیٹی تو کاروباری میں کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم شہری نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی پہ وطن نہیں ہے؟ آج وہ ریمنڈ جیویل جس نے 4 آدمیوں کو مارا، اس کو ہوائی جہاز کے اندر پروٹوکول دے کے بٹھایا۔ یہ میں وجہ بتا رہا ہوں، سنی تحریک سے پاکستان سنی تحریک کی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اپنے اکابرین کے خواب کو ہم پورا کریں گے۔ ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے اور اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دی تھی، ناموس صحابہ کے لیے قربانیاں دی تھی، ناموس اہل بیت کے لیے قربانیاں دی تھی۔ سنی تحریک پاکستان سنی تحریک ان کے مشن کو پورا کرے گی۔ اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے آزاد پاکستان کانفرنس۔ وہ کہتا ہے پاکستان بچاؤ کانفرنس، وہ کہتا ہے استحکام پاکستان۔ ہم نے نام رکھا آزاد پاکستان کانفرنس۔ غلامی کی زنجیروں سے، IMF کی زنجیروں سے، دہشت گردوں کی زنجیروں سے، کرپشن کی زنجیروں سے اور ملک دشمن سے زمینوں کی زنجیروں سے ہمیں اپنی قوم کو آزاد کرانا ہے۔ لیکن آپ اور ہمارا اس 12 نومبر کو بہت عروج پہ ہوتا ہے، یا 11ویں مناتے ہوئے بہت عروج پہ ہوتا ہے، اور 11 مہینے ہم لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، پھر ہمیں نہ نام سے رسالت یاد آتی ہے، بس پھر ہمیں 11ویں یا 12ویں یاد رہتی ہے۔ ہمیں سال سے کام کرنا ہوگا۔ وہ دیکھو دہشت گرد سال بھر کام کرتے ہیں، آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کا پتہ چلا، ان کے سرغنہ کا پتہ چلا، وہی معاشرہ ہوا، ان کا مدرسہ بینڈ کیا گیا، یہی کالج کے جھنڈے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔ آج نام لے کے سیٹوں پر چینلوں کے اوپر پوری تفتیشی رپورٹ اسمبلی کے اندر پیش کی گئی ہے کہ اکوڑا خطر کے اندر سے وہ دہشت گرد تیار ہوئے تھے۔ آج کے ٹھکار آتا ہے تو وہاں سے مدرسہ جاتا ہے، ایک بھی علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت ایک بھی اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہیں نظام بدلنا ہے، سسٹم کو بدلنا ہے تو اپنے گھر سے نکلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر سے جب تک نہیں نکلو گے، جیسے 12 ربیع الاول کو نکلتے ہو تو سمجھو اس کے نظام کے لیے بھی 12 مہینے نکلنا پڑے گا، 12 مہینے، اور صرف خدا کی قسم سے آپ کو کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ یہ 4 2 انگلیوں کا استعمال کر رہی، 4 انگلیوں کا استعمال، ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈال لینا ہے۔ کوئی کہتا ہے، بعض لوگ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، بعض بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ مذہب اور سیاست الگ چیز ہے، مذہب اور سیاست الگ چیز ہے، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے ان سب سے جو کہتے ہیں کہ سیاست اور مذہب الگ چیز ہے۔ ایک سوال ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اسمبلی مدینہ ریاست کا قائم نہیں ہوئی تھی؟ کیا مساجد مسجد نبی میں بیٹھ کے قوم کے فیصلے نہیں ہوتے تھے؟ کیا تعلیم و تربیت اصحاب صوفہ کا وہ مدرسہ چاہے لوگ کرنے جو چاہتے ہیں آج بھی مدرسے کی چبوترے میں بیٹھنے کی اجازت حاصل کرتے اصحاب صوفہ کا وہ، آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے، آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے۔ ہر بندہ وہاں وہ سعادت حاصل کرتا ہے جو بھی پورے پہ تشریف لے کر جاتا ہے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ وہاں قائم نہیں تھی؟ کیا مظلوموں کو وہ انصاف نہیں ملتا تھا؟ سب کچھ ملتا تھا، سب کچھ ملتا تھا۔
تو پھر سیاسی کا مطلب کیا ہو؟ کیا انہوں نے قانون رضا کا عدل یاد ہے؟ میرے ساتھ ایک انسپیکٹر کی ڈیوٹی ہے، 2 ٹول ہے سب انسپیکٹر، وہ ایک دن مجھ سے ایسے آئے، گلے لگ گئے، میں نے بھی گلے لگایا۔ اچھا ممتاز قادری کی بات میں رہتا ہے، تھوڑا سا وہ رہتا ہے، ملنے کے بعد چلے گئے، میں بھی اس پورے فاروق نظر کے اور پولیس تو نہیں کرائی تھی، اس پولیس والے کو یہ پتا تھا یہ نظام کب بنا تھا، یہ عدل کا نظام کب بنا تھا کہ بیت المال خدا نے سب بنا رہتا ہے، ہم یہ نظام لانے چاہتے ہیں۔ زکات دینے والا تھا، زکات لینے والا نہیں تھا، زکات دینے والا تھا، زکات لینے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہ جو سچ بولتے ہیں، آج ہم نے دفاع پاکستان کے حملے میں کر وہ شیخ رشید کہنے لگے میں غلام کو بخشوانے کے لیے دفاع افغانستان پاکستان میں چلا گیا۔ میں نے کہا جو مکے وزیر جاتے ہیں غلام بخشوانے دہشت گردوں میں چلے گئے۔ وہ ٹی وی کے اینکر کا چھوڑ دیں، انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھ لیا، کہتے قاضی صاحب کو غلط کہیں گے، ان کو منا لوں گا میں تو یہ چاہتا ہوں سب ایک ہو جائے۔ ارے جنہوں نے پاکستان کی فوج کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے پاکستان کی پولیس کو نہیں چھوڑا، جانے ادارے تباہ برباد کر دیے، صرف پولیس ہوں گے، ہوا نہیں پیدا ہوئی، ہوا نہیں پیدا ہوئی۔ لگاؤ پابندی، جتنا بڑا حدث کے اوپر جب دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، لگاؤ اس کے منصب پر پابندی، جب بمبار تیار ہوتے ہیں۔ ہاں ہم یہ کہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے رہیں گے، اس لیے اقتدار ملے نہ ملے، اقتدار ہماری ٹھوکر، ہمارے اکابرین کی ٹھوکر میں تھا، ہماری بھی ٹھوکر میں اقتدار کی پرواہ نہ ہونا نہیں کی تھی، نہ ہمیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہے تو آقا کے نظام کو بچانا ہے، اس کا نفاذ کرنا ہے۔ جاگو، جاگو، 65 سال سے اہل سنت کا استحصال ہو رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں جاؤ تمہیں باہر نکالا جاتا ہے، میڈیا میں جاؤ تمہیں تبلیغ نہیں ہوتی، اس لیے اسمبلیوں میں بھی ان کا قبضہ ہوا ہے، اس لیے کہ آپ گھر پہ جا کے سو جاتے ہو۔ ذات اور میرے ذات اور برادری کی بات کرتے ہیں، جو قومیت کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں جنگ بدر کو پڑھ لینا، فلسفہ جنگ بدر پڑھ لینا۔ بھانجے نے اپنے بابو کو قتل کیا، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، صرف اس لیے کہ وہ مخالف سائڈ سے تھا، وہ آقا کے گستاخوں کے اندر تھا، آقا کے گستاخوں میں تھا، تو اس نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا بابو ہے۔ اور یاد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا بابا جان آپ میری تلوار کی شرط میں آئے تھے، میں نے آپ کو باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا، لیکن باپ نے کیا کہا؟ صدیق عاشق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم سے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار مجھے ایک دفعہ بھی آ جاتا ہے میری قدر ہے۔ اور یاد ہے خدا مکہ جب میرے آقا نے فرمایا کوئی امیر غریب نہیں، کوئی کالا گولا نہیں، سب ایک ہے، لیکن زبان ملے گا ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے کہنے دے رہا نہ بندہ نہ بندہ نواز، یہ نہیں بتائیے جاگیردار کھڑا نماز پڑھ رہا ہے وہاں غریب خالی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بارگاہ ہے، یہ قانون لانا ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں آپ نے سارے نظام دیکھیے، ڈیموکریسی بھی آپ نے دیکھی، غربت کو ختم کرنے کی ترکیبیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب کو ختم کرو غربت ختم نہیں ہو جائے گی۔ امریکہ کو سب نظر آتا ہے، امریکہ کو سب نظر آتا ہے، صوفی کو نظر نہیں آتا کہتا ہے، امریکہ کو سب نظر آتا ہے، بیت اللہ محفوظ نظر نہیں آتا، فضل اللہ نظر نہیں آتا۔ صوبہ سرحد کے اندر منگل باغ سے جو ہمارے مشائخ لڑائی لڑ رہے ہیں، منگل باغ نام سنا ہوگا، منگل باغ بہت بڑا دہشت گرد ہے، بہت بڑا، ان کے
مشائی کے بچوں کو کنٹینر میں بند کر کے نیچے آگ لگائی، بچے فوراً کی طرح اچھل رہے اور ان مشائی کے مردین کو یہ کھال ہے نا، کھال زندہ جیسے بکری کی آپ ادار سے ایسے چھری سے کھالے اتاری، یہ انسان ہے اور اس جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر۔ آپ سو رہے آرام سے، آپ نے بولا دھماکہ ہو جائے، ہماری آگے کوئی دھماکہ ہو جائے دیش کے اندر، کوئی گیارہویں کے اندر، تو ہم کیا طے کریں گے؟ 50 دے بنائیں گے، 100 بنائیں گے؟ ہم یہ نیت کریں گے۔ ہم تعلیمی ادارے، آج میں دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا ادارہ بن رہا ہے، تو مجھے آپ نے بتایا 40 لاکھ روپے دے کے کیا وہ ڈیزل کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا 10% جلسہ ہمارے جیسا کر دیا، ہم سیاست سے وڈرا ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ مینار پاکستان پہ اسی جگہ جلسہ کریں گے، چاہے انسپیکٹر خردوں نے جلسہ کیا تھا، چاہے عمران خان نے جلسہ کیا تھا، ادھر والوں کا جلسہ ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ یہ پاکستان بارود والوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان فروخ والوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا پاکستان ہے، یہ پاکستان بہت کے دیوانوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان لال شہباز تلنگانہ کے چاہنے والوں کا پاکستان ہے، یہ پاکستان اولیاء اللہ کا پیدان ہے، یہ پاکستان شاہ عبد اللطیف بجائی رحمت اللہ کا پاکستان ہے، یہ بارود والوں کا پاکستان نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ہمیں اب نکلنا ہوگا انشاءاللہ، ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے نکلو گے سے انشاءاللہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ مشاہد موجود ہے جن کی قربانیاں آج آپ جن کی وجہ سے پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ ابھی پورے سندھ کا دورہ کر کے گئے، پورے پنجاب کا دورہ ہو رہا ہے، پشاور کا دورہ سارا انشاءاللہ سب کو ایک کرنا ہے انشاءاللہ، اور وقت ہے کہ انشاءاللہ اپنے شریعہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ چہرے جو ابھی تو پہلے اب میں پہلے امریکہ کی رپورٹ پڑھا تھا، ایگریکلچر کی امریکہ کی رپورٹ، الحمدللہ پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ چنا، گیہوں، کپاس، گندم، اخروٹ، خوبانی، سنترا، مالٹا، مینگو، آم ٹاپ 10 کے اندر ہے دنیا کے اندر، لیکن قیادت مختلف نہیں ملی ہے، نیت کے لوگ کی اچھی نہیں، تو لوٹو تو پھوٹو سب لگے پڑے، کچھ اتنی عام کر دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ حیران بھی ہوتے دوروں سے ہوئے گا تو خیال ہے واقعی حقیقت، اتنا کھانے پینے کے بعد بھی پاکستان ختم نہیں ہوگا، لیکن آج بروز قیامت، آج آپ کو دہشت گردوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور اسی لیے ہم نے دیکھا پاکستان والوں سے کہا یہ اصلی نہیں ہے، یہ 2012 ہے، یہ 80 میں تو ڈرامہ چل گیا تھا، لیکن ایک حقیقت اور بتا دوں آپ کو کہ یہ ہماری طاقت کو بہت چکایا گیا، اداروں نے بہت چکایا ہے۔ حضرت علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تھی، آپ نے کہا نہیں، یہ غیروں کی لڑائی میں حصہ نہیں لیتا، یہ ریاض
ڈالر کی گنگا میں نہیں ہاتھ ڈالنے میں اپنی قوم کو نہیں مار سکتا، میں اپنی قوم کو نہیں مار سکتا۔ اور آج آپ لوگوں نے نہیں مانا کیا کرنا، آج آپ ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ کل ایک مشاہیر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، دعوت کی، نام نہیں ہوگا، مشہور نام ہے بہت، ان سے ایسے ہی بند کمرے میں ہو رہی تھی بات۔ میں نے کہا آپ نے ایک سیاسی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، ہمارے پاس بھی آ جائے، ہمارے پاس بھی کوئی آگے شمولیت کا اعلان کرے۔ آپ نے کہہ رہے آئے اکیلے میں بیٹھے میں بتاؤں گا وہی ہو جائے گی۔ میں نے کہا پاکستان سنی تحریک آپ کی خدمت کی ہے، اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت سے مقرر کیا ہے، ہم تو سپاہی لوگ ہیں، فوجی لوگ ہیں۔ کل کرنا کیا ہے، آج آپ کے سامنے بیٹھے ایک ایک دن میں 5-5 جنازے کرنا ہے، لیکن سیاسی نہیں چھوڑا۔ میرے گھر کے پیچھے لاش کے ٹکڑے کرتے تھے، پیہات جہاں پہ تو ہڈیاں توڑی، اور یہ نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کھینچ کے لمبا کیا، اور میرے گھر کے پیچھے ڈالنے کے شاید میں ڈر جاؤں گا۔ بھائی نے سپاہی ہے، میرے ڈرائیو میں مجھے سینے پہ کھائی تھی، ناموں سے رسالت کا سودا نہیں کیا۔ لیکن آج ہمیں سوچنا ہے، آؤ سوچیں کہ پاکستان بچانا ہے تو اپنے گھر سے وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو 70 میں کیا ہے۔ آج ہمارے علماء اور مشاہیر نکل کر آگے آئے، کہتے ہیں نا کہ جب تک دیپ نہ جلے تھے شہیدوں کے لہو سے، سبحان اللہ، جب تک کہ دیپ نہ جلے تھے شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رہے گی کتاب کب تک سادہ، رہے گی کتاب کب تک سادہ، کبھی تو آغاز سے بات ہوگا، جنہوں نے ہماری مسجدیں اجاڑی، جنہوں نے ہمارے مزارات اجاڑے، جنہوں نے ہمارے گھر اجاڑے، کبھی تو ان کا بھی کوئی انجام ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکل کر اتحاد اکثر میں حصہ لیتے، آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ یہاں تشریف لائے، سنا اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھ کر اپنے مسلک کے لیے قربانیاں دیں گے، اب اسلام اور پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ کو جزاک اللہ خیر۔ اور آج کے پروگرام میں سرکار شفیع جلی کے حکم پر خیر پور کے اندر سناتن تنظیم کو لگام دیا جائے اور